بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، اس وقت ہمارا موضوع ہے منزل ہماری. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ البقرہ میں وارد ہوئی ہے. رب کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی اہل ایمان کی شان میں کہ جب کبھی بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو ان کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. عموماً یہ جملہ ہمارے معاشرے میں کسی کے انتقال کے موقع پر ادا کیا جاتا ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن ہر مصیبت جو بندہ مومن پر آئے اس پر یہ جملہ اسے کہنا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے حجرے میں، چراغ بجھ گیا، آپ نے فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اس پر بھی یہ جملہ؟ فرمایا کہ ہاں، مومن پر ذرا سی بھی تکلیف آئے اور وہ صبر کرے اللہ کی رضا کے لیے، جس کا ایک طریقہ اس جملے کی ادائیگی بھی ہے، تو اس پر اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے. اب کیونکہ ہمارا موضوع ہے منزل ہماری، تو یہ جملہ کفایت کر جاتا ہے ہمارے اس موضوع کی وضاحت کے لیے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اسی کی طرف سے آئے ہیں اور سفر اسی کی طرف جاری ہے. اسی کا اقرار ہر نماز کی ہر رکعت میں کر رہے ہیں. مالکی یوم الدین، وہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. تو یہ تو کچھ ذرا سی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی کہ ہمارا موضوع دراصل کیا ہے. اپنے اس سفر کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. وہ آغاز تو کہیں شاید لاکھوں کروڑوں سال پہلے ہوا ہو، وہ عالم ارواح میں ہماری روحوں کا پیدا کیا جانا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے. اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا اور اپنے رب ہونے کا اقرار کرا لیا. ہمیں یاد نہ ہو شاید، لیکن اسی یاد دہانی کے لیے ہمارے اندر ہماری فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے. اسی یاد دہانی کے لیے اللہ نے عقل شعور عطا کیا. اسی یاد دہانی کے لیے اللہ نے وہ فیکلٹی صلاحیت عطا کی، سننے کی، دیکھنے کی، تاکہ ان کو استعمال کر کے رب کائنات کو پہچانا جائے. اور آسانی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی کہ اسی سبق کی یاد دہانی کے لیے کتابوں کو بھی بھیجا اور رسولوں کو بھی. تو آغاز زندگی تو وہاں سے ہوا لاکھوں کروڑوں برس پہلے، لیکن اس پورے سفر کا اہم ترین حصہ یہ دنیا کی بہرحال عارضی زندگی، جس میں کیے گئے اعمال کے مطابق ہی ہماری اصل زندگی، ہمارے سفر کا اہم ترین اگلا مرحلہ آخرت، اس کا انحصار ہے. یہاں جیسا بوئیں گے وہاں ویسا کاٹیں گے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھلائی ہوگی انسان دیکھ لے گا اسے، ذرے کے برابر برائی ہوگی انسان دیکھ لے گا اسے. تو بھیجا گیا اس دنیا میں با مقصد طور پر. قرآن نے کہا سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا
کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. قلزم ہستی سے ابھرا ہے تو مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. امتحان کے لیے بھیجے گئے. ایک لفظ میں ذمہ داری کیا ہے؟ عبادت کرو اللہ کی. سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں کہہ دیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو امتحان میں کامیاب وہ ہوں گے جو مقصد زندگی کو پورا کر رہے ہوں. ہے عارضی یہ زندگی، ابھی مختصراً مزید سمجھیں گے، لیکن ہے اہم ترین اس سفر میں کہ اگلی منزل کی تیاری کے لیے جو بھی موقع ہے وہ یہیں آنکھ بند ہونے سے پہلے ہمارے پاس، اور وہ آنکھ ابھی بھی بند ہو سکتی ہے بھائی. اللہ اس سے پہلے ہمیں اپنی اصل سفر اور اس سے بڑھ کر ہمیں اپنی اصل منزل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اب اس دنیا میں آ گئے تو ایک اٹل حقیقت جسے اللہ کا انکار کرنے والا بھی جھٹلا نہیں سکتا وہ موت ہے. تو اس امتحان کا خاتمہ ہمارے اعتبار سے وہ ہماری موت ہے. یہ وہ اٹل حقیقت ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے تو بہت پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا ایک بھی پیدا نہیں ہوگا. مثلا قرآن حکیم نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ آئے ہیں. بہرحال فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ، یقیناً وہ کامیاب ہو. اللہ ایسے کامیاب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. یہ اس رب کائنات کی نگاہوں میں کامیابی ہے جس نے کہ ہمیں پیدا کیا اور جس کے سامنے کہ ہم جواب دیں. دنیا والوں کا معیارات کچھ اور ہوں گے، لیکن اس کا جو کہ خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، اس کا معیار یہ ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بس جو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ، یقیناً وہ کامیاب ہو گئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، فریب ہے، ڈیسیٹ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. جس کی چمک دمک میں مبتلا ہو کر انسان اپنے اس سفر کی حقیقت کو بھول جاتا ہے، جس کی رنگینی میں کھو کر انسان اپنی اصل منزل کو بھلا دیتا ہے، جس کا شکار ہو کر انسان اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر دیتا ہے. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، فریب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اللہ اس دھوکے سے ہمیں محفوظ فرمائے. کیا ہے یہ زندگی؟ یعنی کیا ہے یہ دنیا؟ کیا ہے اس کی رنگینی کی حقیقت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. راستے میں کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، تصور میں لے آئیے، گندگی، کچرا، اور وہیں پر ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا ہے. اس کا پیٹ پھولا ہوا، اس کے کان کٹے ہوئے. بڑا خوبصورت انداز اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا. اے میرے صحابہ، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں خریدنے کو تیار ہے؟ 1 درہم میں. کہا یا رسول اللہ ایک بھی تیار نہیں. اس بکری کے بچے کے کان کٹے ہوئے، اس کا پیٹ پھولا ہوا، یہ مردار کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا، کاہے کا کام آئے گا ہمیں؟ کس کام آئے گا ہمیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر ہے، حقیر ہے، ذلیل ہے، یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کمتر، اس سے زیادہ حقیر، اس سے زیادہ ذلیل. یہ حقیقت ہے اس کی. ذرا اپنی گزشتہ زندگی پہ نگاہ اٹھا کر دیکھیے، کتنا کچھ کھا چکے کوئی حیثیت ہے آج؟ کتنا کچھ پہن چکے کوئی حیثیت ہے آج؟ کتنا کچھ بنا چکے، کما چکے، کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی حدیث میں، اگر اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ کرتا. ہے ہی نہیں کوئی حقیقت، سب کو دے رہا ہے وہ، بلکہ بسا اوقات نہ ماننے والوں کو زیادہ دے رہا ہے، اسے کہ ادھر ان کا کوئی حصہ نہیں، تو کوئی حیثیت نہیں. رہی اس دنیا کی زندگی کی مدت اور ڈیوریشن جس پر انسان فریفتہ ہو کر، جس کے جال میں پھنس کر انسان اپنی اصل زندگی کو، منزل کو بھلا دیتا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں، تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈالے
اور نکال کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا.